السلام علیکم۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو شہید کرنے کا واقعہ قرآن مجید اور اسلامی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کی سرکشی اور ان کی اللہ کے پیغام کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ واقعہ ایک عبرت کا مقام ہے اور اس میں کئی اہم اسباق پوشیدہ ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف بھیجا۔ قوم سمود عرب کے ایک قدیم قبیلے میں سے تھی جو اللہ کی طرف سے دی جانے والی نعمتوں سے بھرپور تھی۔ ان کے پاس خوبصورت اور مضبوط مکانات تھے، زمین کی زرخیزی اور بہترین وسائل تھے، مگر اس کے باوجود وہ اللہ کی عبادت میں غافل ہو چکے تھے اور شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف دعوت دی اور کہا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، لیکن قوم سمود نے اس دعوت کو رد کر دیا۔ ان کی تکذیب اور اللہ کے پیغام کو جھٹلانے کی وجہ سے حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں عذاب سے خبردار کیا۔ قوم سمود کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا تاکہ ان کا ایمان ثابت ہو سکے اور وہ یقین کریں کہ حضرت صالح علیہ السلام واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ اونٹنی کا معجزہ۔ قوم سمود کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ نے ایک بڑا معجزہ ظاہر کیا۔ اللہ کے حکم سے ایک خاص اونٹنی پیدا ہوئی جو قوم سمود کے لوگوں کے لیے ایک واضح نشانی تھی۔ یہ اونٹنی ایک معجزہ تھی جس کا وجود خود اللہ کی قدرت کا نمونہ تھا۔ اس اونٹنی کا ظہور اللہ کی طرف سے ایک ایسی علامت تھی جو قوم سمود کو ہدایت کی طرف بلاتی تھی۔ اس اونٹنی کا پانی پینے کا ایک خاص دن مقرر کیا گیا تھا۔ جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی تو کنویں کا سارا پانی پی جاتی اور پورا قبیلہ دوسرے دن پانی استعمال کرتا۔ اس اونٹنی کے پانی پینے کے دن اللہ کی نشانیاں اور اس کے پیغام کی حقیقت ظاہر ہو رہی تھی، لیکن قوم سمود میں سے کچھ لوگوں نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا۔ اونٹنی کو شہید کرنا۔ قوم سمود کے لوگوں میں کچھ بدبخت افراد تھے جنہوں نے اس معجزہ کو چیلنج کرنے کی کوشش کی۔ ان لوگوں میں سے سب سے بڑا نام قدار بن سالف تھا جو اس اونٹنی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ ان لوگوں نے اللہ کی نشانی کو قتل کرنے کی سازش تیار کی۔ ایک دن ان بدبخت لوگوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں سختی سے منع کیا تھا کہ وہ اس اونٹنی کو نقصان نہ پہنچائیں، لیکن ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کو نظر انداز کیا اور اپنی بدعمالیوں میں مزید اضافہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان لوگوں سے کہا کہ اگر انہوں نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا تو انہیں اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، تو قوم سمود کے لوگوں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ ان لوگوں نے اونٹنی کو شہید کر دیا اور اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ عذاب کا آغاز۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو خبردار کیا کہ اللہ کا عذاب ان پر آنے والا ہے اور 3 دنوں کے اندر اندر ان پر ایک ایسا عذاب آئے گا جس سے وہ بچ نہیں سکیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ 3 دنوں بعد تمہیں ایک بہت بڑا عذاب آئے گا اور وہ عذاب انہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اور جو بھی ایمان لانے والے لوگ تھے وہ اپنی جگہ سے نکل گئے۔ 3 دن بعد اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آیا۔ اللہ نے انہیں ایک زبردست آواز
ایک طوفانی ہوا اور ایک عظیم بادل کے ذریعے پکڑ لیا۔ اس عذاب میں قوم سمود کے لوگ ہلاک ہو گئے، ان کے شہر و مکانات تباہ ہو گئے، اور وہ پوری قوم اپنے گناہوں اور اللہ کی نافرمانی کی سزا بھگتتے ہوئے مکمل طور پر فنا ہو گئی۔ عبرت کا مقام: حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا واقعہ اور ان کی اونٹنی کو شہید کرنے کا واقعہ ہمیں کئی اہم اسباق دیتا ہے۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ کی نشانیوں اور اس کے پیغام کو نظر انداز کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ کے پیغامات کو رد کرنا اور اس کے حکم کو نہ ماننا ایک بڑی غلطی ہے، جس کا نتیجہ صرف عذاب کی صورت میں نکلتا ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے دی جانے والی نشانیوں اور معجزات انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور ان کا انکار کرنا بڑی بدبختی کا باعث بنتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا اس اونٹنی کو شہید کرنا اور پھر اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا ایک عبرت ہے، جو ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا اور اس کی ہدایات کی پیروی ضروری ہے۔ نتیجہ: حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو شہید کرنے کا واقعہ نہ صرف ایک تاریخی حقیقت ہے، بلکہ اس میں ایک عظیم روحانی سبق بھی ہے۔ اس واقعے کو سمجھ کر ہم اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کی کوشش کر سکتے ہیں اور اس کے پیغامات کو قبول کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر لیں۔ جزاک اللہ۔